ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، میں آپ پر قربان، یہ فرمائیے کہ امامت نسل امام حسین علیہ السلام میں کیوں آئی، نسل امام حسن علیہ السلام میں کیوں نہیں آئی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک میں حضرت امام حسین علیہ السلام آئے تو یہ حمل 6 ماہ رہا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور 6 ماہ کے حمل کا کوئی بچہ سوائے امام حسین علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آج تک قدرتی طور پر زندہ نہیں رہا۔ ولادت کے بعد حضرت ام المومنین ام سلمہ نے ان کی پرورش کی، اور ہر روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے اور اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دیتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو چوستے اور شکم سیر ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کا گوشت پوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت پوست سے بنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے کبھی نہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دودھ پیا اور نہ کبھی کسی اور عورت کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو سورہ احقاف آیت نمبر 15 ہے، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کی دودھ بڑھائی کے 30 مہینے ہوئے، یہاں تک کہ جب اپنی پوری جوانی تک پہنچا اور 40 برس کے سن کو پہنچتا ہے تو خدا سے عرض کرتا ہے کہ پروردگار، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں اور میرے والدین کو دی ہیں، اس کا شکر ادا کروں، اور یہ بھی توفیق دے کہ ایسے نیک کام کروں جنہیں تو پسند کرے، اور میرے لیے میری ذریت میں صلاحیت پیدا کر۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر اصلح لی فی ذریتی، یعنی میری ذریت میں کے بدلے اصلح لی ذریتی ہوتا، یعنی تمام ذریت کو، تو ذریت میں کل کے کل آئمہ ہوتے، مگر اس طرح اس کو مخصوص کر دیا۔ ایک مرتبہ ربیع بن عبداللہ اور عبداللہ بن حسن کے درمیان مسئلہ امامت پر بحث ہوئی۔ عبداللہ بن حسن نے کہا، امامت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا، نہیں، صرف امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں تا قیامت رہے گی۔ ربیع کہتے ہیں کہ عبداللہ نے میرے جواب میں کہا کہ صرف امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں کیسے رہے گی، اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں کیوں نہیں، جبکہ دونوں سردار جوانان جنت ہیں، دونوں ہی فضل و شرف میں برابر ہیں، بلکہ بڑے ہونے کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کا فضل و شرف بڑا ہوا ہے، اور اس کو ملحوظ رکھا جائے تو افضل ہی کی اولاد میں امامت ہونا واجب و لازم ہے۔ ربیع کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام
دونوں ہی نبی مرسل تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے افضل تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبوت و خلافت کو اولاد ہارون علیہ السلام میں رکھا، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں نہیں رکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امامت کو امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں رکھا، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں نہیں رکھا، تاکہ اس امت میں بھی وہی سنت قدم بقدم جاری رہے جو پچھلی امتوں میں جاری تھی۔ اب آپ کا جو بھی جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق ہوگا، وہی جواب میرا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہوگا۔ اس پر عبداللہ کٹ کر رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس کے بعد جب ربی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور امام کی ان پر نگاہ پڑی تو مولا نے فرمایا، اے ربی، تم نے عبداللہ بن حسن سے بہت اچھے انداز میں بحث کی، اللہ تم کو اس پر ثابت قدم رکھے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔